بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ جو شخص قریب المرگ ہو اور بیمار ہو، اس کو کلمہ شریف کی تلقین کرنی چاہیے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقنوا امواتکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کیا کرو۔ اب اس چیز کو سمجھ لیں کہ تلقین کرنا کیا ہے، یعنی اسے زبردستی کلمہ نہیں پڑھانا ہوتا، بلکہ اس کے قریب اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کھڑے ہیں تو کلمہ شریف کا آپ ورد کر رہے ہیں، یہ تلقین کرنا ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مریض پر شدید وقت آ جائے اور وہ قریب المرگ ہو تو اس کو کلمہ شریف زبردستی نہ پڑھاؤ، بلکہ اسے تلقین کرو، یعنی اس کے پاس کلمہ شریف کا ورد کرتے رہو، کیونکہ کسی منافق کا آخری کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہو سکتا، یعنی منافق کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم اپنے بچوں کو بولنا سکھاؤ تو سب سے پہلے جو کلمہ اسے سکھاؤ وہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں۔ موبائل دے دیتے ہیں ہم، یا ٹی وی پہ لگا کے کچھ دے دیتے ہیں، اس پہ میں کلام نہیں کرتا، تو بچہ جو سن رہا ہے پھر وہی بچہ جو ہے وہ آگے بولنا شروع کر دیتا ہے، وہی اس کا کلام ہوتا ہے۔ ہمارا کلام کیا ہونا چاہیے، ہماری تعلیمات کیا تھیں، آج ہم نے کن تعلیمات کو لے لیا ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ بچوں کو جو سب سے پہلے چیز سکھانی چاہیے وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور موت کے وقت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کہ جس کا پہلا اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، وہ 1000 برس بھی جیے تو اس سے ایک گناہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ دیکھیں کلمے کی کتنی فضیلت ہے، اور اگر کلمے کا ورد ہو، پہلا کلام بھی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو، آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ ہو، تو رب تعالیٰ کس طرح جو ہے وہ اپنی رحمتوں میں اس بندے کو رکھتا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ اپنے مرحومین کا تذکرہ صرف اچھے الفاظ کے ساتھ کیا کرو، لا تذکروا موتاکم الا بخیر، کہ انہیں اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا کرو۔ یہ الفاظ ہمارے لیے سبق ہیں کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اگرچہ تمہارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہو، ظلم کیا ہو، لیکن چونکہ اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اور ان کے انجام کی کسی کو خبر نہیں ہے، لہٰذا جب بھی انہیں یاد کرو تو اچھے الفاظ سے یاد کرو، ان کی برائیوں کو چھوڑ کے ان کی اچھائیوں کو یاد کیا کرو، جب ان کا تذکرہ ہو تو ان کی اچھائی کا تذکرہ کر لیا کرو۔ آج ہمارے ہاں یہ چیز بھی ختم ہو گئی ہے، ہم مرنے کے بعد بھی نہیں جو ہے وہ اس بندے کو چھوڑتے، جیتے ہوئے تو چھوڑتے ہی نہیں ہے نا، مر بھی جاتا ہے تو تب بھی ہم اسے نہیں چھوڑتے، حالانکہ یہ تعلیم اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اپنے مرحومین کا تذکرہ
صرف اچھے الفاظ کے ساتھ کرو، اور انہیں اس بات کی گواہی دینے کی تلقین کرو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے قریب المرگ لوگوں کے پاس موجود رہو اور ان کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ تو دیکھیں صحابہ نے کیسے حضور علیہ السلام کی تعلیم کو آگے لیا اور اسی پہ عمل کر رہے ہیں، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی آنکھیں بند کر دو اور ان کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ یہ مصنف عبد الرزاق میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اب اس روایت پہ غور کریں، کیا یہ چیزیں جو ابھی روایت میں نقل کی گئی ہیں آج ہماری اولاد کو ان باتوں کی تعلیم ہے؟ سب سے پہلے کیا چیز کہ قریب المرگ لوگوں کے پاس رہو، یعنی بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں یا گھر میں بھی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اب قریب المرگ ہے تو اس کے پاس رہو۔ دوسری چیز، ان کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ ہمارے ہاں پھر جائیداد کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے، بچے اس پہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کس کو کتنا دیا جائے گا، آگے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، کیا ہونا چاہیے، اسی پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر یہ بھی بہت مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ چونکہ اولاد کو اسلام کی یہ تعلیم نہیں دی جاتی، تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا منہ بھی کھلا رہتا ہے، اس کی آنکھیں بھی کھلی رہتی ہیں، بند نہیں کی جاتی۔ یہ پورا چیپٹر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ میں نے شروع کیا، اس کو میں بیان کروں گا۔ جو قریب ہے، وہ اولاد جو قریب ہے، جو دوست و احباب ہیں، اس کے رشتہ دار اگر موجود ہیں اور اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اگر منہ کھلا ہوا ہے تو اس کا منہ بند کر دیں آپ۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں تو ان آنکھوں کو بھی آپ بند کر دیں، کیونکہ یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں سے صحابہ نے اس پہ عمل کیا۔ اور پھر ان کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ یہ پچھلے خطاب میں نے ذکر کیا ہے کہ جو قریب المرگ شخص ہو اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرو، سورہ رعد کی تلاوت کرو، اس سے جو ہے وہ اس کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی، یہ بھی صحابہ کرام کے دور میں بھی موجود تھا۔ کیا آج یہ چیز موجود ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔